اور اس پر جب وہ کنسنٹریشن کر کے روحانی انرجی پاس کرتا تو وہ ہلکا سا جھٹکا اس حالت میں مرید کے لیے کافی تھا، اور وہ وجد میں آ جاتا اور تڑپ میں لگتا۔ میں نے سوچا کہ یہ پیر بھی تو یہی کرتا ہے، پہلے اپنی شخصیت مریدین کے دماغ میں ثابت کرتا ہے، پھر برین واشنگ کرتا ہے، اور پھر قوالی نما میوزک پر روحانیت پاس کرتا ہے۔ میں نے محفل میں ایسے لوگ بھی دیکھے تھے جو پیر کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور انہیں بالکل جھٹکا بھی نہیں لگتا تھا۔ پیر کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسے ہزاروں پیر ہمارے ملک میں تھے، اور کتنے تو روز آستانے پر ملنے آتے جو اس کے بھائی بند تھے، اور کسی جگہ آ کر کسی کیس، پیسوں یا لڑکیوں کے معاملے میں پھنس جاتے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے۔ اب مجھے پھر شدت سے اللہ کی تلاش کی تڑپ شروع ہو گئی۔ میں روتا۔ ہم دو چار ساتھی جو تھے پیر کو چھوڑ کر آ چکے تھے، بہت سارے لوگوں کو پیر کے فراڈ کے قصے سناتے، مگر کوئی یقین نہیں کرتا، اکثر ڈرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگ پاگل ہو، وہ پیر تو بہت اچھا اور کرامت والا انسان ہے۔ ایک دن میں اپنی لائبریری میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے شیلف میں وہ کتاب رکھی تھی۔ میں نے مسکرا کر کتاب باہر نکالی، کیونکہ اس کتاب کو پڑھ کر تو میں نے اللہ کی تلاش شروع کی تھی۔ میں نے کتاب کو الٹایا تو مجھے یاد آیا کہ اس کتاب کے آخری صفحات تو میں نے پڑھے ہی نہیں تھے۔ میں نے جلدی سے آخری باب شروع کیا تو میں نے سر پکڑ لیا، کیونکہ اللہ کی تلاش کا طریقہ تو آخری باب میں لکھا ہوا تھا، جو میں نے جلد بازی میں چھوڑ دیا تھا۔ یہاں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے سفر کا آغاز دراصل انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر کا سفر کرتا ہے تو دراصل اسے اپنے اندر ہی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے کسی بڑے پہاڑ کو اگر ایک چھوٹے سے آئینے میں دیکھنا چاہیں تو تھوڑے فاصلے پر آئینہ رکھیں تو سارا پہاڑ آپ کو آئینے میں نظر آ جائے گا۔ یہ تو بہت آسان تھا۔ میں اپنی ذات پر، اپنے وجود پر غور کرتا، اپنے دماغ میں اٹھنے والے سوالات پر غور کرتا تو مجھے جوابات ملتے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ سے ملاقات ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی مخلوق اپنے خالق کو کیسے جان سکتی ہے؟ وہ ہر جگہ اس قدر ظاہر ہے کہ شدت ظہور کی وجہ سے وہ غائب ہو گیا ہے، اور اللہ کے نمائندے سے ملاقات ہی دراصل ہر دور میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور بتایا گیا کہ اس دور میں اللہ کا ایک نمائندہ ہے جو اللہ کی صفت غیبت کا مظہر ہے اور غائب ہے، لیکن اگر ان سے روحانی رابطہ کیا جائے تو روحانی رابطہ توسل ہو جاتا ہے، اور وہی اس دھرتی پر اللہ کی طرف سے آل ان آل ہیں اور تمام مخلوق کے ہادی، رہبر اور آخری نجات دہندہ ہیں۔ ان سے رابطہ کا طریقہ لکھا تھا جو بہت آسان تھا۔ میں جو پیر کے کہنے پر کتنے کتنے گھنٹے ورد وظیفے کرتا رہتا اور حاصل کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے جب اللہ کے نمائندے سے روحانی توسل کیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، معافی مانگی، کچھ دنوں بعد میری مراد پوری ہوئی اور میں نے سعادت عظیم کو پا لیا۔ مجھے میری ساری زندگی کے حالات دکھائے گئے اور فرمایا گیا کہ ہم تو ہمیشہ تمہارے ساتھ تھے، تمہاری نیت خالص تھی، مگر تمہارے اندر جلد بازی بہت ہے، اور اپنی جلد بازی کی وجہ سے تم نے کتاب کا آخری باب بھی نہیں پڑھا اور اپنے سفر کو طویل کر لیا، مگر یہ سفر بھی تمہیں بہت کچھ سکھانے کے لیے تھا۔ تم نے دیکھا کہ ہمارے نام پر کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا حضور، مخلوق ان جیسے پاکھنڈیوں کے آگے گمراہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ جنہوں نے کسی سچے کا انکار کیا ہے، اس کو جھٹلایا ہے، وہ سزا کے طور پر ان جھوٹے پاکھنڈیوں کا اتباع کریں گے۔ تم خوش نصیب ہو، بچ گئے ہو۔ اب تم آستانے سے اپنے ساتھ نکلنے والے ساتھیوں کا حال بھی دیکھ لینا کہ خواہشات نفس اور شیطان نے ان کے ساتھ کیا کھیل رچایا ہے۔ میں نے ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے لیے حکم وصول کیا۔ کافی عرصہ سے میری ملاقات اپنے آستانے سے نکلنے والے ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہوئی۔ میں نے فون ملایا تو گھر سے کسی نے فون اٹھایا اور بڑے کروفر سے ہیلو کہا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو جواب آیا کہ میں گھر میں خادمہ ہوں، اور پھر ایک اور نمبر دیا کہ یہ آستانہ عالیہ کا نمبر ہے، پیر صاحب سے آپ بات کر لیں۔ میں نے پوچھا کہ آستانہ عالیہ کہاں ہے تو انہوں نے مجھے شہر میں ایک مزار کا پتہ بتایا، جو زیادہ مشہور تو نہیں تھا، مگر دربار بنا ہوا تھا۔ میں شام کو وہاں چلا گیا۔ دربار کافی سجا ہوا تھا،
اور مریدین وہاں موجود تھے۔ میں نے اپنے دوست کا نام لے کر کہا کہ پیر صاحب سے ملنا ہے۔ مجھے اندر ایسے بھیجا گیا جیسے کسی کو پہلے زمانے میں دربار میں پیش کیا جاتا تھا۔ میں اندر گیا تو وہ میرا دوست وہاں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر ملا اور سب کو کمرے سے نکال دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تنہائی میں بھی بڑا ریزرو ہو کر بات کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو فرمانے لگے یہ بزرگ خواب میں آئے تھے کہ میرے مزار پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ یہاں پہلے ایک شخص مجاور تھا، لوگوں کو تعویذ دھاگے دے کر گمراہ کرتا تھا۔ ہم نے اسے نکال دیا بابا جی کے حکم سے، اور یہاں دوبارہ ہر چیز سٹ کی، قوالی لنگر کا بندوبست کیا اور ایک نظام بنایا۔ اللہ کا شکر ہے اب دربار پر دور دراز سے کافی زائرین آتے ہیں، ہر جمعے کو بڑا پروگرام ہوتا ہے۔ میں نے دوسرے دوستوں کا پوچھا تو فرمانے لگے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے ہماری بیعت کر لی ہے اور ہم نے دربار کے ذیلی گدیوں پر انہیں بٹھا دیا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے ہمیں یقین تھا کہ آپ ایک دن یہاں ضرور آئیں گے، ہم نے آپ کے لیے بھی خاص پروگرام رکھا ہے۔ شہر میں ہم دربار کے لیے ایک الگ آستانہ بنا رہے ہیں، آپ کو اپنا نائب بنا دیں گے وہاں۔ میں مسکرایا اور کہا حضور آپ نے پیر شفاء اللہ شافی سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، جس پر آپ لانتے بھیجا کرتے تھے، اسے لٹیرا، چور، پاکھنڈی اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے جیسے القابات سے نوازا کرتے تھے، مگر مجھے آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک چھوٹا سا پیر شفاء اللہ شافی بیٹھا ہے جو دن بدن بڑا ہو رہا ہے، اور مجھے یہاں ہر طرف شفاء اللہ شافی اور اس کا آستانہ نظر آ رہا ہے، اور مجھے شفاء اللہ شافی سے آخری ملاقات اور اس کی بات یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ تم مجھے اور آستانے کو چھوڑ کر جا رہے ہو، مگر تم اپنے اندر سے مجھے اور آستانے کو کیسے نکالو گے؟ کیونکہ تم نے جو کچھ یہاں سالوں سیکھا ہے، کھایا ہے، دیکھا ہے، کیا ہے، تم اس کے عادی ہو چکے ہو۔ فردوس کا تو پتہ نہیں، کیونکہ یہ پاگل آئیڈیلزم کا شکار ہے اور اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر باقی تم سارے لالچی ہو۔ تم مجھے چھوڑ کر اس لیے جا رہے ہو کیونکہ تم اپنی ذاتی دنیا بنانا چاہتے ہو۔ میں یہی سوچتا ہوا اپنے اسی ساتھی کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے مالک کو محسن عدل اللہ فرج شریف کا شکریہ ادا کیا، جس نے مجھے شیطانوں اور نفس کے دجال کے جالوں سے محفوظ رکھا۔ ختم شد۔ عباس ہمدانی 59۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔